الحمد لله الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين تن میرا جے کنگی ہوگی تے میں زلف محبوب دی ماں ہوش میری دی جے بن جائے جتی تے میں سونے دے پیری آواں تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چکے پاواں یار فرید جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سنا اللہ تعالیٰ کا بہت احسان شکر کہ جس ذات والا شان کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں دعا ہے کہ وہ خالق کائنات خالق ارض و سماوات اور سب سے بڑھ کر خالق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہستیوں کا فیضان ان کی حسن نظر اس مسند کے قابل تو نہیں ہوں دعا بزرگ کو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز حضرت العلام حضرت علامہ قبلہ پروفیسر حافظ محمد اعظم نوری مدد اللہ العالی آپ احضار میں موجود ہوں گے۔ کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے آیا ہوں اور جس عنوان کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک سوال ہے مجھ سے بھی ہے آپ سے بھی ہے ذرا لمحہ بھر کو آنکھوں کو بند کر کے ذرا اپنے دل سے پوچھیں نا کہ اے بندہ خدا کیا راضی ہے خدا، اے بندہ خدا کیا راضی ہے خدا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نیکی اور برائی میں فرق تمہارا ذہن کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا استفتی ذہنک، یہ نہیں فرمایا استفتی عن صدرک کہ اپنے سینے سے پوچھو اپنے ذہن سے پوچھو، نہ فرمایا استفتی قلبک اپنے دل سے پوچھو۔ تمہارے سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے یہ بہت بڑا مفتی ہے، یہ تمہیں خود بتائے گا، اس سے پوچھ کے تو دیکھو، یہ تمہیں سب بتا دے گا کہ کون سا عمل رب کی رضا والا ہے اور کون سا عمل رب کی نافرمانی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز رب کے ہاں اللہ کی رضا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، نیتیں، اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قیام، طعام، سیام، ہر چیز نیچے ہے۔ سب سے اوپر ان کا جو کلائمیکس ہے نا، پروردگار نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وہ مجھ پروردگار کی رضا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،
یہ ایسی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس بندہ مومن کو مل جائے نا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر قلب المؤمن عرش اللہ، اس کا دل پھر دل نہیں رہتا، اللہ کا عرش بن جاتا۔ پھر وہ اللہ کا، کسی نے کیا خوب کہا تھا فارسی کے اشعار میں، کہا دل بدستہ آور حج اکبر است، از ہزار کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آزر است اور دل گزرگاہ جلیل حق پرست۔ شاعر کہتا ہے ہزار کعبے بھی آ جائے نا تو ایک بندہ مومن کے دل کی برابری نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کیونکہ کعبے کی بنیاد رکھنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور دل وہ شے ہے جس پر رب ذوالجلال کا روز گزر ہوتا ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ۔ اچھا یہ جو رب کی رضا ہے نا، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات کے اوپر کہیں پر رضیہ کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں پر رضا کہا، کہیں پر یرضا کہا، کہیں پر یرضا کہا، کہیں پر ترضا کہا۔ قصہ مختصر، رب نے ہر مقام کے اوپر اپنی رضا کو بیان کیا۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے نا کوہ طور کے اوپر، پروردگار نے پوچھا موسیٰ اتنی جلدی دوڑتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں؟ تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا باری تعالیٰ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، میں دوڑتے ہوئے اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے، میں اس لیے دوڑتے ہوئے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، کسی نے پوچھا کہ آپ پر یہ انعامات کی بارش کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نیک صالح اعمال کرتا ہوں، اور یہ سب کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے تاکہ پروردگار راضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، پروردگار نے ارشاد فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کے دادا بڑے ہی پیارے لگتے ہیں۔ انا دعوت ابی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور صلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا مجھے آپ کے دادا بڑے ہی پیارے لگتے ہیں۔ پروردگار وہ کیوں لگتے ہیں؟ فرمایا محبوب کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، وہ نماز کا حکم دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اور وہ اس حال میں حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ رب سے راضی ہوتے ہیں اور میں اس سے راضی ہوں۔ رب کی رضا ہر کوئی چاہتا رہا۔ قصہ مختصر اگر میں یہ کہنا چاہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور 313 رسولوں نے رب کی رضا چاہی، لیکن جب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی نا تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، ذرا محبت کے ساتھ بولے نا سبحان اللہ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب نے کہا محبوب سارے نبی میری رضا چاہتے ہیں اور میں تجھ محمد مصطفیٰ کی رضا۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے حبیب تو ود کے سوہنا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھے اے ماں حلیمہ کوئی سوہنا بدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملے اے ادیب کملا کسے نے جنیا اے بال کوئی نہیں۔ فلک دے چند تے ستارے ویکھن، زمین دے کنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش دے توڑی کتھے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزار یوسف دے حسن عاشق، ہزار یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، مگر میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی۔ رب کی رضا چاہنی ہے، رب کی رضا چاہنی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال فرماتا ہے مرقات المفاتیح کے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو لے کر آئے جنہوں نے شرح لکھی ہے امام بخاری کی صحیح بخاری۔
مرقات المفاتیح. وہ کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اگر میں تمہیں آزمائش دوں اور تم اس پر صبر نہ کرو، دل کے کانوں سے بات سنیے گا، اگر میں تمہیں آزمائش دوں تم اس پر صبر نہ کرو، اگر میں تمہیں نعمت دوں تم اس پر شکر نہ کرو، اور اگر میں تمہیں کوئی کسی قسم کی اپنا فیصلہ تمہارے اوپر میں سونپوں تو تم اس پہ راضی نہ ہو، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے پھر میں تمہارا رب نہیں ہوں، اپنا رب خود ہی تلاش کرو. ایک اور مقام کے اوپر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، کہا یہ جو امیر ہے نا، امیر، ان کو ہم نے دولت دی ہے، اگر ان کو ہم دولت نہ دیتے تو یہ تباہ و برباد ہو جاتے. اور یہ جو غریب ہیں یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ان کو اگر ہم دولت دے دیتے تو یہ تباہ و برباد ہو جاتے. قصہ مختصر، تاجدار کائنات نے فرمایا کامل ولی اور متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر سر تسلیم خم کرتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لے کر آئے، اس کے بعد امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل آ کر اکٹھی ہو کر کہنے لگی، یا موسیٰ ہم آپ کی قوم ہیں، آپ کہتے ہیں رب کو راضی کرو، تو یہ رب راضی کیسے ہوتا ہے؟ کوئی عمل بتائیں نا تاکہ رب راضی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوپر اٹھا کر نظروں کو کہا، باری تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قہار کا مالک، جبار کا مالک، قدوس کا مالک، عزیز کا مالک، رحیم رحمان، تو پروردگار شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ایسا عمل کون سا ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے؟ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا نا، وہ ایک پیمانہ ہے، آپ کو میں دے رہا ہوں، آپ نے اپنے آپ کو اس پیمانے میں رکھ کر اپنے آپ کو پرکھنا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جھولیوں میں رب کی رضا ہے کہ نہیں ہے، آپ کی جھولیوں میں رمضان المبارک کی برکتیں ہیں کہ نہیں ہے، آپ کی جھولیوں میں رمضان المبارک کی رحمتیں ہیں کہ نہیں ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا، کہا موسیٰ اپنی قوم کو یہ بتا دو کہ میں اس سے راضی ہوتا ہوں جو مجھ سے راضی ہوتا ہوں. اپنے دل سے پوچھو، اگر تم رب سے راضی نہیں تو رب ذوالجلال فرماتا ہے پھر یہ سوچنا بھی نہ کہ میں تم سے راضی ہوں. جب تم میرے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے ہو نا تو پھر سمجھ جاؤ کہ میں پروردگار بھی تم سے راضی ہوں. اچھا یہ رب کی رضا کیا ہے؟ مجھے حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ رہے ہیں. آپ نے غنیۃ الطالبین میں بتایا، آپ نے کہا یہ رب کی رضا کیا ہے؟ فرمایا یہ جو رب کی رضا ہے نا، یہ ایسی ہے کہ جب تمہارے سامنے خوشی اور غم برابر ہو جائے نا تو سمجھ لو رب نے اپنی رضا عطا کر دی. حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ رب کی رضا ہے کیا؟ کہا فرش کے اوپر رب کی رضا کا ایسا دسترخوان ہے کہ جو اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے نا تو رب اس کو مرتبہ ولایت کے اوپر فائز کرتا ہے. کہ رب کی رضا حاصل کرے تو صحیح، رب کے پاس آئے تو صحیح. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. پروردگار کہتا ہے ابھی بھی وہ وقت قریب نہیں آیا، وہ لمحہ قریب نہیں آیا کہ تم رب کریم کی بارگاہ میں لوٹو. تم رب کی رضا کیوں نہیں چاہتے؟ اچھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو مومن کا کلائمیکس بتانا چاہتا ہوں. ایمان مومن کی پہچان ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. ایمان مومن کی پہچان ہے. آپ نے یاد ایک بات سنی ہوئی ہے، اب آپ کو میں اس سے آگے کا کلائمیکس بتاتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. یہ تین چیزیں ایسی ہیں یہ کسی بندہ مومن کے دل میں آ جائے نا تو وہ ایمان نہیں پاتا، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پا لیتا. جس کا عرقِ گلاب ہوتا ہے نا، گلاب کا کرکس، اسی طرح ایمان کا کرکس وہ حاصل کر لیتا ہے. وہ کیا فرمایا؟ ابھی بات ادھر رکی نہیں، صحابہ کرام کو فرمایا تاجدار کائنات نے، صحابہ ایمان کی حلاوت تو پاتا ہی پاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ دخل الجنہ، رب اسے جنت کے اندر بھی داخل کر دے. ایک مرتبہ من قال، جو یہ بول دے، اقرار کر لے،
दिल से इसको तस्लीम कर ले, जन्नत पक्की है। सहाबा ने तड़प कर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या चीजें हैं तीन? फरमाया रदीतु बिल्लाहि रब्बन, जरा मेरे साथ पढ़े ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन हक्कन। जो अल्लाह की रिजा में अपनी रिजा को फना कर दे, जो अल्लाह के दीन इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले और जो मुझ मोहम्मद मुस्तफा को सच्चा नबी मान ले, कहा जन्नत भी पक्की हो जाती है और ईमान की मिठास भी रब अता कर देती है। फतूहुल कुलूब के अंदर शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रिवायत लेकर आए, और ये शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह पता है कौन है? दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी कश्फुल महजूब में इस किताब का तज़किरा किया। साथ ही साथ हुजूर गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनियतुत तालिबीन में इस किताब का तज़किरा किया। अवारिफुल मारिफ के अंदर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब का तज़किरा किया। ऑथेंटिक किताब है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन ना कब्रें फटेंगी। अब ये कब्र फटी है, अब कब्र से बाहर भी तो निकलना है ना। कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे होंगे कब्र से बाहर नहीं निकलेंगे, अभी वहीं पर खड़े हैं। रब्बे जुल जलाल ऑर्डर देगा, मलाइका इनको 2 नूरानी पर अता करो। कितने नूरानी पर अता करो? 2 नूरानी पर इनको अता कर दो। अच्छा, बारी ताला के हुक्म की तामील होगी, 2 नूरानी पर मिल जाएंगे। अब मैं आपको नूरानी पर की वुसअत बताता हूँ। पहले जन्नत की बताई थी, अब नूरानी पर की वुसअत सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेराज की रात में जब आसमानों पे गया ना, मैंने जिब्रील को असली हालत में देखा। जिब्रील अमीन के 600 नूरानी पर, कितने नूरानी पर थे? 600। और एक पर की वुसअत इतनी थी कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अगर अपना एक पर खोल देना, 7 आसमान, 7 जमीनें, सारी नबातात, जमादात, मौजूदात, चरिंद परिंद उनके एक पर के साए के नीचे। इतनी बड़ी वुसअत एक पर की जिब्रील अमीन की, वो सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन की एक पर की वुसअत है। ये हबीब मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के पर है। उसकी वुसअत का आलम क्या होगा? तो अच्छा, उन्हें 2 पर अता कर दिए जाएंगे। रब्बे जुल जलाल फरमाएगा मेरे बंदो चलो जाओ, यहाँ से निकलो, उड़ के जाके जन्नत के अंदर बसेरा करो। अच्छा, वो अब जन्नत पे आएंगे ना तो मलाइका देखेंगे, मलाइका बोलेंगे कोई किधर उड़ रहा है, कोई किधर उड़ रहा है, कोई कहाँ से लुत्फअंदोज हो रहा है, कोई कहाँ से लहरों से सैराब हो रहा है। मलाइका तड़प कर बोलेंगे तुम हो कौन, बताते क्यों नहीं हो? वो तड़प कर कहेंगे हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा और हामी बनने वाले हुजूर के गुलाम है। वो तड़प कर बोलेंगे तुम लोगों ने दोज़ख नहीं देखी? वो बोलेंगे नहीं हमने दोज़ख भी नहीं देखी। उन्होंने कहा तुम लोगों ने हिसाब किताब भी नहीं देखा? उन्होंने कहा हमने हिसाब किताब भी नहीं देखा। उन्होंने कहा तुम लोगों ने पुल सिरात भी नहीं देखा? उन्होंने कहा पुल सिरात भी नहीं देखा। उन्होंने कहा जहन्नमी भी नहीं देखे? कहा जहन्नमी भी नहीं। अल्लाह का मीज़ान भी नहीं देखा? ना, अल्लाह का मीज़ान भी। ऐसा कौन सा अमल करते हो जो यहाँ पर पहुंच गए हो? और तड़प कर कहेंगे और कोई अमल नहीं था, रब की रजा में अपनी रजा को फना करता। रब की रजा में जब कोई अपनी रजा को फना कर देता है तो परवरदिगार फरमाता है फिर खाली वही रब से राजी नहीं होता। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, वो अल्लाह से राजी होता है, अल्लाह अपने बंदों से राजी होता है। अच्छा, 3 स्टेप्स हैं रजा की हुसूल के पहुंचने के तरीके, 3 स्टेप्स हैं। मैंने 3 स्टेप्स को जमा किया है मुख्तलिफ किताबों से आपके सामने बयान करने के लिए। ये 3 स्टेप्स, व्हेन वी फॉलो 3 स्टेप्स हम रजा तक पहुंच जाएंगे, रज़ाए इलाही हम हासिल कर लेंगे। 3 स्टेप्स कौन से हैं? एक को इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कुर्तुबी के अंदर लिखा है। वो पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप ये है कि अल्लाह के सिवा किसी को शरीक इबादत नहीं बनाना। चरिंद परिंद, हैवानात, जमादात, मौजूदात, सूरज, चांद, सितारे, कहकशाएं, ये सारी जमीन, ये कहकशाएं, जो भी कोई शय है, ये अल्लाह की इबादत के रुकावट में नहीं आ सकती। एक ही इबादत के लायक है और वो रब अहकमुल हाकिमीन।
اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر، ہر دو سرا تو ہی تو ہے، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، حنان تو، منان تو، سبحان تو، دیان تو، حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو۔ رب ذوالجلال کی ذات۔ پہلا سٹیپ کسی کو شریک عبادت نہیں بنانا۔ دوسرا سٹیپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم الدین کے اندر لے کر آئے۔ رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو کوئی آزمائش بھی ملے نا تو آپ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، آپ نے اپنے سر کو رب کے حضور سر تسلیم خم کرنا ہے۔ آگے انہوں نے روایت نقل کی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، کس طرح وہ پناہ کے جا رہے تھے اور کس طرح قرآن کی سماعت کی۔ ان کا بیٹا علی بن فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوت ہو گیا۔ اب آپ جب بھی حشر کی بات سنتے، آخرت کی بات سنتے، میزان کی بات سنتے، پل صراط کی بات سنتے تو آپ روتے تھے۔ بیٹا مرا ہے، آپ مسکراتے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ موقع کوئی مسکرانے کا موقع ہے؟ آپ کا بیٹا دنیا سے گیا ہے اور آپ اس کے اوپر رونے کی بجائے مسکراتے جا رہے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا میں کیوں نہ مسکراؤں، رب کی رضا میں میری رضا فنا ہو۔ یہ دوسرا سٹیپ۔ اور تیسرا سٹیپ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر لے کر آئے طبقات الکبریٰ میں۔ رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کا تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ رب کے فیصلوں کے اوپر اعتراض کرنا چھوڑیں۔ آپ نے رب کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا۔ رب نے جو فیصلہ کر دیا ہے آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ کیوں اعتراض نہیں کرنا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سید الانبیاء ہے نا، اسی طرح سید الاولیاء حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اعتراض فی قضاء اللہ تعالی وفات التوحید، وفات الایمان، وفات التوکل او کما قال۔ جب تم اللہ کے فیصلوں پر اعتراض شروع کرتے ہو نا تو پروردگار تمہارا ایمان بھی مار دیتا ہے، تمہارا توکل بھی مار دیتا ہے اور تمہاری رضا بھی ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رب کی رضا کو اپنی فرسٹ پیورٹی بنائے، پہلی ترجیح بنائے اور اپنی رضا کو رب کی رضا کے اندر فنا کرے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم الدین کے اندر ایک واقعہ لے کر آئے۔ بابا جی تھے، امام غزالی کہتے ہیں وہ ایک دن بارش برسی نا، ویسے بھی قدرتی موسم ہے بارش کا تو مجھے ضمناً یہ روایت یاد آ گئی۔ بارش برسی نا تو بابا جی نے ویسے ہی دیکھ کے کہا، انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بارش برسنے کا موقع ہے۔ بس اتنی سی بات کی، کچھ دن گزرے، بابا جی کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، کسی کے خواب میں ملے۔ انہوں نے پوچھا رب ذوالجلال نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا رب ذوالجلال نے مجھے سامنے بٹھا دیا، کہا مجھے ایک بات کا جواب تو دو نا، بارش برسنے کا صحیح موقع کون سا؟ تم رب کے فیصلوں پہ اعتراض کرتے ہو، تمہیں تو چاہیے کہ رب کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو رب ایسا مقام اور ایسی بلندی عطا کر دیتا ہے کہ پھر جب وہ نظریں اٹھاتا ہے نا تو اس کو آسمان نہیں اللہ کا عرش نظر آ رہا ہوتا۔ حضرت حارث بن مالک انصاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پوچھا آپ نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان کی حلاوت، مٹھاس، ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ پوچھا کیسے؟ آپ کو پتا کیسے چلا؟ کہا میں اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا، میں نے آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لیا اور میں نے اسلام کو بطور دین ایکسپٹ کر لیا۔ اب جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں نا تو مجھے آسمان نظر نہیں آتا، رب کا عرش نظر آ رہا ہوتا۔ اب میں جنت کے احوال و مناقب دیکھ رہا ہوتا ہوں، اب دوزخیوں کو دوزخ کے اندر جلتا دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تاجدار کائنات نے جب یہ بات سنی نا تو فرمایا حارث اسی کو تھامے رکھنا، یہی ایمان کی حقیقت اور پہچان۔ مسند احمد کی روایت ہے اور امام ابو یعلا المسند الفردوس کے اندر لے کر آئے، امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے، امام مسلم صحیح مسلم میں لے کر آئے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر لے کر آئے، امام حیثمی مجمع الزوائد کے اندر لے کر آئے، امام آلوسی تفسیر روح المعانی کے اندر لے کر آئے، امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر یہ روایت کو لے کر آئے۔
محبت کے ساتھ بولے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں بحمدہ تعالی ٹو دی پوائنٹ اور ریفرنس بات بیان کیا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ کے ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جو پہچانتا ہے ذرا بولے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس شاکی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ذرا اپنے جذبہ ایمانی کا ثبوت تو دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس نا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے. اور یہ حضرت سعید بن مسیب صحابی نہیں، یہ تابعی ہیں، صحابہ کرام کی زیارت کی ہوئی تھی. اور یہ وہ حضرت سعید بن مسیب ہے کہ جب میدان کربلا کے بعد بدبخت ملعون نے مدینہ پاک کی گلیوں میں گھوڑوں کو باندھا تھا اور 3 دن مسجد نبوی کے اندر اذانیں نہیں نہ ہوئی تھی، یہ چھپ کر نہ قبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. 3 دن کے بعد باہر نکلے، لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ کہتے واللہ سمعت الاذان من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 5 وقت با جماعت نماز ادا کی اور مجھے اذان کی آواز قبر مصطفیٰ سے آیا کرتی. یہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. کہتے ہیں میں نے سنا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ کے ایمان یافتہ بندے ہوتے ہیں نا، یہ ایک جنت کے اندر جب جائیں گے تو کوئی ہائی فائی کوالٹیز کے بھی ہوں گے. جس طرح ہم آج کل دنیا میں کہتے ہیں نا یہ وائی فائی ہائی فائی کوالٹی کی ہے، اس کی فائبر ہے، یہ فلانا، اس کی اتنی سپیڈ ہے. صحابہ کرام جنتیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ ہائی فائی کوالٹی والے جنتی بھی ہم نے سنے، وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ خالی کوالٹیز کی بات کرتے ہو، وہ جو کوالٹیز والے صحابی اور وہ جو جنتی ہوں گے نا، جو اللہ کے ایمان یافتہ بندے ہوں گے، رب ان کو بازار کے اندر بلایا کرے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا جنت کے اندر بازار بھی ہوں گے؟ السوق فی الجنہ، جنت کے اندر بازار ہوں گے؟ کہا ہاں. صحیح مسلم کی روایت کے لفظ پڑھ رہا ہوں، فرمایا سوق فی الجنہ سوق الجمعہ، ہر جمعے کے روز رب ذوالجلال جنت کے اندر بازار لگایا. بازار میں ہوگا کیا؟ کہا وہاں پہ رب ذوالجلال سارے حضور کے غلاموں کو بلا لیا کرے گا اور بلا کر مجلس اور نشست پر بٹھا کر ان کے چہرے کو یجعل اللہ وجوہہم من نور وملابسہم من نور ومنابرہم من نور، نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا، کپڑے بھی نورانی ہوں گے، چہرے بھی نورانی ہوں گے، اور رب ذوالجلال اپنے حسن مطلق کا دیدار ان کو کرائے گا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں وہ اللہ ان کو اپنے حسن مطلق کا دیدار کروائے گا کیوں؟ تو آگے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیونکہ انہوں نے دنیا میں یہی 3 باتیں بولی ہوں گی جو میں نے آپ سے کہلوائی ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا حقا. اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو جب وہ فنا کر دیتے ہیں نا تو پھر رب انہیں اپنے حسن مطلق کا دیدار کروائے گا. اس بات کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان المبارک کے اندر عطا کیا. کیسے عطا کیا میں آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہوں، قرآن پاک سے دلیل رکھوں گا انشاءاللہ، اور حدیث مبارکہ سے پھر بعد میں اس کی مصداق کے طور پر بھی حدیث مبارکہ پیش کروں گا. رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اس سے پہلے میں آپ کو آپ کا ٹائم ٹیبل بتا دیتا ہوں. آپ کا ٹائم ٹیبل یہ ہے، آپ صبح سحری کرتے ہیں، شام کے وقت افطاری کرتے ہیں، رات کو تراویح کی جماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور رات کو قیام اللیل تراویح کے ساتھ اور صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. یہ رمضان المبارک کا ٹائم ٹیبل ہے. اب پروردگار نے رب کی رضا کے حصول کا ٹائم ٹیبل بیان کیا، فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ آپ نے بس صبر کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے. کب کرنا ہے؟ فرمایا قبل طلوع الشمس و قبل الغروب ومن آناء اللیل فسبح، رات کے وقت آپ نے قیام اللیل کرنا ہے. لعلک ترضی، یہ آپ نے اس وجہ سے کرنا ہے تاکہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو. قرآن میں جو رب نے رضا کے حصول کا ٹائم ٹیبل بتایا ہے، قربان جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو رب ذوالجلال نے رمضان المبارک میں عطا کیا.
اس حدیث مبارکہ کو میں بیان کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رب کی رضا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیتے ہیں، جو رب کی رضا کو اپنا حاصل مقصد اور حاصل دنیا بنا دیتے ہیں، جو رب کی رضا کے اندر اپنی رضا کو فنا کر دیتے ہیں، جو اپنی خواہشات کو رب کی رضا کے اندر ختم کر دیتے ہیں نا، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے بروز قیامت ہوگا کیا؟ میں رب ندا دوں گا۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں این المتحابون لجلالی، مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف سارے کھڑے ہو جائیں گے، سارے کھڑے ہو کر جب کھڑے ہو کر دیکھیں گے نا پروردگار کو، رب ذوالجلال بولیں گے الیوم اذلہم اللہ تعالی ذلی لا ذل الا ذلی، او کما قال، آج کے دن جو میری رضا میں اپنی رضا کو فنا کرنے والے تھے نا، آج میں رب ان کو عرش کا سایہ نہیں دوں گا بلکہ اپنا سایہ عطا دوں گا۔ لا ذل الا ذلی، اور آج کا دن 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن وہ دن ہے جہاں پر رب کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہے۔ اس شعر کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ محمد علی جوہر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا توحید کا مزہ تب آتا ہے کہ توحید تو تب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو تب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے حصول والا بنائے اور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔ آمین۔